الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء و اصحاب الاسفیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ نے سارے جہان پیدا کیے اور اس کی مشیت میں جہاں جہاں جس کو جانا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، لیکن سب میں اعلیٰ اولا سب سے برتر اور اونچا مرتبہ مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء یا فرشتے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جتنے بھی مختلف انواع کے مخلوقات پیدا ہوئے، سب میں اللہ تعالیٰ نے اونچا مرتبہ حضور کو دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں سے، حضور کی نسبتوں سے ہر جگہ شرف پا گئی۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی جگہ کون سی ہے؟ مکہ۔ مکہ سے کوئی بڑا شہر تھا؟ مکہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جسے کعبہ کہتے ہیں، جو بنائے ابراہیم بھی کہلاتا ہے، مسجد حرام بھی کہتے ہیں، یہ سب سے بہتر جگہ زمین پر کائنات میں یہی تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو حضور جس طرح ساری مخلوقات میں چناؤ ہیں، چناؤ کا معنی یہ کہ چنے ہوئے، عربی میں مصطفیٰ اسی کو کہتے ہیں جس کو چنا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم پیدا کی، انسان پیدا کیے، لیکن سب میں چنا کس کو؟ اونچا درجہ کس کو دیا؟ حضور کو۔ شہروں میں سب سے اونچا درجہ مکہ کو حاصل تھا، وہ آپ کی جائے پیدائش ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کے لیے کون سی جگہ آپ کو دی؟ آپ کی منزل ہجرت میں کون سی جگہ؟ مدینہ۔ اس کے بعد سب سے بڑی جگہ جو ہے مکہ کے بعد مدینہ ہی ہے۔ تو جس کا وجود اپنا خدا کا انتخاب ہو، ساری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جس کو چنا، اس کی پیدائش کے لیے پھر اللہ نے شہر بھی چنا تو مکہ کا، اور اس کی جائے ہجرت کا انتخاب کیا تو مدینہ کا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مختلف جگہ بھی اپنا انتخاب ہی کیا۔ مثلا رفاقت میں اور دوستی میں سب سے اونچا مقام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ضرب المثل بنے، جب کوئی کسی کا گہرا دوست ہو نا تو کہتے ہیں کہ وہ یار غار ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے محاورات میں جب دو میں دلی خلوص، دلی قرب اور دلی موالات کی ایک مضبوط آواز ہو تو کہتے ہیں
کہ جی وہ تو یار غار ہے، لیکن آپ نے یہ بھی غور کیا کہ یار غار کا لفظ چلا کہاں سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جب غار میں تھے اس وقت سے آپ نے یہ دیکھا سنا کہ یہ ساتھی ہیں غار میں ایک دوسرے کے، تو یار غار محاورہ بن گیا۔ تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں خدا کا انتخاب، آپ کی پیدائش کے لیے بھی مکہ شہر خدا کا انتخاب، آپ کی منزل ہجرت کی مدینہ وہ بھی اللہ کا انتخاب، اور ساتھیوں میں بہت سے ساتھی ایک دوسرے کے قریب گزرے، لیکن سب سے زیادہ ضرب المثل بنا یار غار، اور وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ پچھلے جمعہ اس طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ایک تاریخی واقعہ ہے۔ ان دنوں ان کی یاد تازہ کرنے کا اور ذکر کا ایک سبب ہو جاتا ہے، بہانہ مل جاتا ہے۔ ویسے تو شرعاً کوئی وقت مقرر نہیں، لیکن سبب بن جاتا ہے اس کے لیے ابو بکر صدیق۔ تو میں کہتا ہوں کہ ساتھیوں میں سب سے زیادہ اخلاص کی انتہا کس پر؟ ابو بکر صدیق پر، اور انہیں کہا جاتا ہے افضل الناس بعد الانبیاء، افضل الناس بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو کئی تھی، لیکن جس بیوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو تعلیمی سطح پر اٹھایا وہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ وہ کس کی بیٹی؟ جو انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان تھا ابو بکر، ان کی بیٹی۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بیوی ہے رفیقہ حیات، رفیقہ حیات، اور رفیقہ حیات تقریباً وہی ہوتی ہے کہ جس کی زندگی خاوند کے آگے پیچھے برابر کے تقریباً نبھ جائے، چند سال آگے یا پیچھے، لیکن اس کو کہتے ہیں رفیقہ حیات، کہ زندگی کی ساتھی وہی ہے۔ جو اولاد ہے وہ تو اگلی نسل ہے، اور جو والدین ہیں وہ پچھلی جنریشن ہے، تو برابر کا حصہ جو ہے اس کو کہتے ہیں رفیقہ حیات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیوی رفیقہ حیات کے طور پر دی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، جو آپ کے تقریباً سب بچوں کی ماں بھی وہی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں جو صعوبتیں اور تکلیفیں آئیں وہ برابر برداشت کرنے والی بیوی کون سی ہے؟ خدیجہ الکبریٰ۔ خدیجہ الکبریٰ نے زندگی بھر آپ کا ساتھ دیا، آپ کے ساتھ تمام غم دیکھے، تمام مشکلات دیکھی، اولاد کی پرورش کی، اور جب تک وہ زندہ رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور شادی نہیں کی۔ تو شادی کا مقصد اولاد ہے، تو آپ کی یہ بیوی خدیجہ الکبریٰ ہے، ان کی ساری اولاد انہی سے ہوئی۔ اور علمی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفیقہ حیات ہو، اسے تو قریب کے دور میں پھر فوت ہونا ہے، تو ایک ایسی بیوی چاہیے تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لمبی عمر پائے، اور لمبی عمر پانے کے لیے پھر خدا کا انتخاب دیکھیے۔ حضرت جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے ایک آپ کو تصویر دکھائی کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ اسی وقت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا یہ انتخاب ہو گیا کہ ان کی بیوی جو آپ کے علم کو لے کر نصف صدی تک آگے رہے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد عرصہ دراز تک قرآن و سنت کا درس دے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم روشن ہوگا۔ وہ کون تھی؟ حضرت عائشہ۔
تو باقی جتنی بھی حضور کی بیویاں ہیں وہ نکاح کچھ قومی مسئلتیں، مثلا مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں ایک غزوہ ہے، غزوہ بنی مستلق، اور بنی مستلق ایک پوری قوم، ایک پورا قبیلہ، ان کا جب مسلمانوں سے ٹکراؤ ہو گیا تو بطور قبیلے کے یہ سب اکٹھے تھے، بطور عقیدے کے اپنی اپنی جگہ، لیکن بطور قبیلے کے سارے اکٹھے تھے۔ جب مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا تو مسلمانوں کو ہو گئی فتح اور انہیں ہوئی شکست۔ تو اس زمانے کے دستور کے مطابق جو لوگ شکست کھا جائیں وہ قیدی ہوتے تھے ان کے جو جیت جائیں، اور پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ فاتحین کی طرف سے فتح پانے والوں کی طرف سے ایک آواز دی جاتی، بھئی یہ جن جن کے رشتہ دار ہیں، جن جن کے عزیز ہیں، وہ ان کی قیمت ادا کر کے لے جا سکتے ہیں، ان کی قیمت ادا کر دیں تو ہم ان کو آزاد کر دیں گے۔ تو اس سے مسلمانوں کا بیت المال اور مجموعی طور پر جو فوج کا کام تھا اس کی مالی پوزیشن مضبوط ہوتی۔ تو قبیلہ بنی مستلق میں جب مسلمانوں نے فتح پائی تو ان مسلمانوں میں جو فاتحین ہوئے، جو مسلمان قید میں آئے اور مسلمان عورتیں قید میں آئیں، ان میں قبیلہ کے ایک سردار حارث کی بیوی، حارث کی بیٹی بھی تھی، اور جب وہ مسلمانوں کے پاس آئی اور اتفاق یہ کہ وہ خود مسلمان ہوئی تھی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے چند دن پہلے خواب دیکھا تھا کہ یثرب کی طرف سے، مدینہ منورہ کی طرف سے چاند آ رہا ہے اور ہمارے گھر میں داخل ہو گیا، یا وہ میری گود میں آ گیا۔ اسی وقت سے اس کو خیال تھا کہ یہ جو چاند ہے اس سے مراد تو نبی پاک ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں خدا کا، اور یہ دل سے مانتی تھی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو کہا کہ یہ آ رہا ہے، لیکن اس نے یہ بات اپنے دل میں رکھی، کسی کو ظاہر نہیں کیا۔ اب اتفاق یہ کہ جب غزوہ بنی مستلق میں مسلمانوں کی فتح ہوئی تو اس وقت اعلان کا زیادہ آبادیاں نہیں تھی، اعلان کر دیا گیا مسلمانوں کی طرف سے کہ جو قیدی آئے ہیں، عورتیں یا مرد، ان کی تقسیم اس طرح، ان کے رشتہ دار ان کی قیمت ادا کر کے ان کو لے جائیں، یہ آزاد ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ تھا اپنے فوجی نظام کو مضبوط کرنے کا اور بیت المال کو مضبوط کرنے کا۔ تو یہ جو انہی میں جویریہ ایک سردار کی بیٹی تھی، وہی جس کا قصہ عرض کر رہا ہوں، جس نے یہ خواب پہلے دیکھا تھا، یہ بھی تھی۔ تو اس نے اس کو اس فوجی نظام کے تحت ثابت بن قیس بن شماخ، ثابت بن قیس بن شماخ اس کے قبضے میں دے دیا گیا کہ یہ اس کے حصے میں ہے۔ حصے کو اس فوجی حصوں کہتے سہم، اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ثابت بن قیس بن شماخ کے سہم اس کے حصے میں ہے۔ جب اعلان ہو گیا تو گویا کہ اس کا متولی اور اس کا نگران تو وہی تھا نا۔ اس نے کہا کہ تم میری رہائی، مجھے رہا کر دو،
آزاد کر دو، اس کے لیے کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا کہ اتنی رقم دے دو، بیت المال میں مسلمانوں کے فوجی نظام میں اتنی رقم تم داخل کر دو تو تم آزاد ہو۔ جب اس نے یہ کہا تو اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ بیچاری پیسہ کہاں سے لائے، وہ رقم کہاں سے ادا کرے، ادھر ادھر سے مانگنا ہی تھا نا۔ تو اس نے کہا کہ میں جو اوروں سے جو مانگتی ہوں تو مانگتی مانگتی میں حضور کے پاس ہی کیوں نہ پہنچ جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ اس نے ثابت بن قیس نے اتنی رقم مانگی ہے کہ وہ مجھے آزاد کر دے، تو میں اس کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مسلمانوں کے پاس قیدی آئے ہیں، مرد ہو یا عورتیں، ان سب کے بڑے آقا سردار تو حضور تھے نا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرا جو آزاد کرنے کی رقم ہے، تیری کتابت کی جو رقم ہے وہ میں ادا کرتا ہوں اور میں تجھ کو اپنے نکاح میں لیتا ہوں۔ اب تو ایک آزاد عورت ہے اور آزاد عورت کے ساتھ پھر نکاح ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو وہ عورت بھی راضی ہو گئی، اور اس نے جو پہلے خواب دیکھا تھا، وہ پہلے خواب جو دیکھا تھا کہ یثرب کی طرف سے چاند آیا ہے اور میری گود میں آ گیا ہے، تو اس کا اندازہ یہی تھا کہ خواب کی تعبیر یہ ہوگی۔ تو اس کو جب آپ نے لے لیا اپنے نکاح میں، تو لوگوں نے تو اپنے قیدیوں کی، وہ مرد ہو یا عورتیں، ان کی قیمت لگائی ہوئی تھی کہ یہ ان کے رشتہ دار قیمت دیتے جائیں، ان کے جانے والے ادھر سے ہوں یا ادھر سے وہ قیمت دیتے جائیں اور یہ آزاد ہوتے جائیں۔ تو سب کی قیمت لگائی ہوئی تھی۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ انہی میں سے ایک عورت جو وہاں کے سردار کی بیٹی ہے، اور سردار کے بیٹی ہونے کے لحاظ سے حضور نے اس کی عزت اور شرف کو قائم رکھا کہ وہ ادھر سردار کی بیٹی ہے تو ادھر یہاں تمام مسلمانوں کے آقا اور سردار اپنے نکاح میں سے لے رہے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا۔ تو سارے مسلمان فوجی جو غزوہ بنی مستلق میں حصے دار تھے، جو شریک تھے، وہ کہنے لگے کہ جب حضور نے اس کو قبول کر لیا تو ہم سب نے اپنا حصہ چھوڑا، اور ہمارے قبضے میں جو بھی عورتیں یا مسلمان عورتیں یا مرد ہیں، ہم نے سب کو رہا کر دیا۔ حق انہی فوجیوں کا تھا، انہوں نے وہ وصول کرنے کی بجائے معاف کر دیا اور کہا کہ اب تو بنو مستلق جو ہیں وہ تو حضور کے سسرال ہے، تو جہاں حضور کے سسرال ہوں وہاں کے قیدیوں سے ہم قیمت لیتے اچھے لگتے ہیں، ان کو رہا کرنے کے لیے ہم اچھے لگتے ہیں۔ یہ کہنا ہی تھا، ان کا اعلان تھا کہ جتنے بھی قیدی غزوہ بنی مستلق میں ہمارے ہاتھ لگے، خواہ مرد ہوں یا عورتیں، ہم نے سب کو رہا کیا۔ اور یہ جگہ جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سسرال کی جگہ ہے۔ جو یہ آواز لگی تو اس وقت اس قبیلہ کے جتنے بھی لوگ تھے جو مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، سب مسلمان ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک نکاح جو آپ نے جویریہ سے کیا جبکہ وہ باندھی ہو کر آئی تھی، اس کا صدقہ پورے کا پورا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ان میں کچھ حالات کی ایسی حکمتیں بھی تھی کہ ادھر نکاح ہوا جویریہ سے اور پورا قبیلے کا قبیلہ مسلمان ہو گیا بغیر اس کے کہ ان قیدیوں کا کوئی معاوضہ لیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہوئے، ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیاسی واقعہ موجود ہے۔ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
بیوی اور تمام مسلمانوں کی ماں ہے، اس کے بارے میں تقریباً تمام مورخین اس پر متفق ہیں کہ بہت چھوٹی عمر تھی ان کی، بہت چھوٹی عمر تھی جب ان کا نکاح حضور سے ہوا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء میں سے کسی نبی کے ذاتی زندگی کے واقعات میں سے کوئی واقعہ سامنے آئے تو مسلمانوں کا کام ہے کہ اس پر جلدی سے کوئی رائے نہ دیں اور جلدی سے کوئی بات نہ پوچھیں، ادب کو پیش نظر رکھتے ہوئے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب آپ ذرا خود سوچیں کہ جہاں بھی آپ نے کوئی ایسی شادی سنی ہو جس میں لڑکی کی عمر 9-10 سال کی ہو اور خاوند کی عمر جو ہے وہ 50 سال سے زیادہ ہو، آج سے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں نا، تو اگر کبھی کوئی ایسا واقعہ سنا ہو تو اس میں وہ چھوٹی عمر کی بچی جو ہے وہ ایک بوڑھے خاوند کے ساتھ شادی کرنے پر اپنی جگہ وہ مطمئن اور خوش ہوتی ہے یا اندر سے خوش نہیں ہوتی؟ کیا اندازہ ہے؟ ہم نے اب تک عمر کے اتنے فاصلے کے ساتھ جتنے بھی نکاح سنے ہیں ان میں اخیر میں کوئی نہ کوئی نا اتفاقی ہو جاتی ہے اور گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر تو ہے بہت چھوٹی اور حضور کی عمر ہے 50 سال سے اوپر، یہ جو نکاح ہوا اس نکاح کے بعد ان کی ازدواجی زندگی میں کبھی بھی کوئی بدمزگی پیدا ہوئی، کبھی بھی کوئی اختلاف ہوا؟ کوئی نہیں، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں بالکل بچی تھی، مجھے ابھی عورتوں کے تقاضوں کا علم بھی نہیں تھا کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی کہ تیرا نکاح حضور سے کر دیا گیا ہے، تو بس نکاح کا لفظ سنتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نسوانی حیا جو عورتوں کو حیا ہوتی ہے وہ میرے اوپر ڈال دی۔ میرے ساتھ کی لڑکیاں اور عورتیں حیران کہ اتنی چھوٹی عمر میں جبکہ انسانی شعور اور نسوانی شعور ان کا ابھرا نہیں ہوتا، کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بچی پر حیا اس طرح وارد ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے کیونکہ ان کو چنا تھا حضور کے نکاح کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ یہ پہلی خاتون بچی ہیں کہ جن پر اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے حیا ڈال دی۔ حیا ایک قانون قدرت ہے، خدا کا ایک اپنا نظام ہے جس کی وجہ سے ایک عمر پر اس کے تقاضے جو ظاہر ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نسبت نکاح سنتے ہی ان پر حیا کی کیفیت وارد ہوئی۔ تو مورخین لکھتے ہیں اور میں اپنے مشاہدہ کی بنا پر یہ عرض کرتا ہوں کہ جہاں بھی لڑکی کی چھوٹی عمر ہو اور خامند کی عمر ہو 50 سال سے زیادہ، وہ نکاح کبھی بھی کامیاب نہیں، اگر کبھی کامیاب ہو جائے تو اتفاقاً، ورنہ اکثر ایسے نکاح جو ہے وہ ناکامی پر مختم ہوتے ہیں۔ یہ نکاح ایسا کامیاب ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے جب بھی حضور کا ذکر آتا ہے وہ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ وہ فدا ہیں۔ اس طرح کوئی بیوی، اس طرح کوئی عورت اپنے خاوند پر عمر کے اتنے تفاوت کے ساتھ فدا نہیں ہوگی جو نقشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی کا احادیث اور اخبار تواریخ میں ملتا ہے۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تھے تو میری آنکھ جو کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور نہیں ہے یہاں، حضور یہاں نہیں ہے۔ تو میرے دل میں خطرہ گزرا، خیال گزرا کہ شاید اور کسی بیوی کے پاس چلے گئے ہوں۔ عورت ہونے کی وجہ سے میرا نسوانی خیال، عورت ہونے کا وچار کہاں کہاں گردش رہا تھا، کہاں کہاں گھوم رہا تھا۔ میں اسی تھا کہ میں اس سے باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں کھڑے
بقی قبرستان بقی میں کھڑے وہاں کے مرحومین کے لیے دعا کر رہے ہیں. رات کا وقت ہے, سوائے خدا کے کوئی دیکھنے والا نہیں, اور حضور خود حضرت عائشہ کو بھی بتا کر نہیں گئے کہ میں قبرستان جا رہا ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنی سوچ پر حیرت ہوئی اور اس بلندی پر کہ جس پر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مقام دو ہیں. سوال یہی تھا کہ اس وقت حضور کدھر گئے یا حضور کدھر جا نکلے. حضرت عائشہ کہتی تھی, خیال کرتی تھی ذہن میں کہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نمازیں ہیں ان کو حضرت عائشہ صدیقہ جن الفاظ میں بیان کرتی ہیں, ان میں سے ایک روایت مجھے یاد آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی رکعت تقریباً 8 رکعت پڑھتے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نماز کا نقشہ کھینچا تو کہتی ہیں کہ کانا یصلی اربعن, کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی اربعن فلا تسأل عن حسنہن و طولہن, کہ حضور 4 رکعت پڑھ رہے تھے اور لا تسأل, نہ پوچھ اس نمازوں میں حسن کیا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ محسوس کرتی ہے کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن ادا کو میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں. اللہ کے آگے آپ سیدھا ریز سے اور 4 رکعت اس طرح پڑھتے تھے, پہلے 4 رکعت پھر 4 رکعت, تو اس طرح پڑھتے تھے. عائشہ صدیقہ محسوس کرتی ہے کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن ادا کو میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں. اللہ کے آگے آپ سیدھا ریز سے اور 4 رکعت اس طرح پڑھتے تھے, پہلے 4 رکعت پھر 4 رکعت, تو اس طرح پڑھتے تھے کہ لا تسأل عن حسنہن و طولہن, کہ تم ان نمازوں اور ان رکعتوں کی ادا کا جو حسن ہے نہ پوچھو, کوئی بیان نہیں کر سکے گا. اور اتنی لمبی آپ کی وہ نماز ہوتی تھی کہ آپ اس کے بارے میں بھی کوئی سوال نہیں کر سکتے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات اس طرح بیان کرتی ہیں کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے, آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا اور چاند اپنی پوری توانائی کے ساتھ اور پوری روشنی کے ساتھ چمک رہا تھا. تو کبھی میں چاند کی طرف دیکھتی, کبھی حضور کی طرف دیکھتی کہ ان دونوں میں سے کون حسین ہے. تو کوئی کم عمر لڑکی جس کا نکاح اتنی بڑی عمر کے ساتھ ہوا ہو, وہ اپنے خاوند پر اس طرح کے انداز میں اس کی ہر ادا میں حسن کے پیرائے کو بیان کرتی ہے. معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اتنی چھوٹی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو بیوی تھی اس کی غرض ایک ہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر کی زندگی رکھنے والی بیویاں جو ہیں وہ تو تقریباً 7 زمانے میں فوت ہو جائیں گی, لیکن اس نبی کی جو تعلیمات ہیں ان کو آگے پہنچانے والے, مثلا انسان کی زندگی 2 حصوں میں منقسم ہے, ایک ہے پبلک لائف, ایک ہے پرائیویٹ لائف. تو پبلک لائف کو لوگوں کو نقل کرنے والے تو سینکڑوں صحابہ ہیں, لیکن پرائیویٹ لائف کو نقل کرنے والے تو صرف بیوی ہی ہو سکتی ہیں, صرف بیوی. تو آپ کی پرائیویٹ لائف بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی پبلک لائف. تو آپ کی پرائیویٹ لائف کو آگے اگلی نسل تک منتقل کرنے کے لیے ایک ایسی بیوی ہو جو ہو تو بیوی کے عنوان سے, لیکن اصل میں وہ حضور کی ایسی شاگرد ہو کہ آپ کی پرائیویٹ زندگی کی روایات کے ساتھ کتاب و سنت کو اور قرآن و حدیث کو سال تک وہ زندہ رکھ سکے. چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کے بعد تقریباً نصف صدی اور پائی, اور جہاں کہیں بھی صحابہ کو مسائل میں کوئی مشکلات پیش آتی وہ ام المومنین سوال کرتے تھے. تو ایسے واقعات جب نوجوان سنیں تو یہ کبھی نہ کہیں اسی عمر میں شادی سی, اس شادی کے حالات کو تقاضوں کو بھی تو دیکھیں, اور کس طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا رہی ہیں. اس طرح کوئی بیوی اس عمر میں آئی ہوئی اپنے خاوند پر اس قدر قربانی کا اور اس قدر حسن اعتقاد کا ثبوت دے سکتی ہے. پوری تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ اور نہیں ملتا. ہم مورخین سے, تاریخ دانوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مختلف قوموں اور مختلف ملکوں میں کوئی ایسا نکاح بتاؤ کہ لڑکی کی عمر اتنی ہو, خاوند کی عمر اتنی ہو اور وہ اتنی کامیاب گزری ہو. تو حقیقت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضور کی یہ شادی اسلام کے جو صداقتیں ہیں
اسلام کی جو سچائیاں ہیں ان میں کھلا نشان ہے، کھلا نشان ہے۔ اور پھر جو چھوٹی عمر میں بیوی ہو اس کو اندازہ ہی ہوتا ہے کہ اس عمر میں اولاد نہیں ہوگی، جب اولاد نہیں ہوگی تو اس بچی کا مستقبل بھی نہیں۔ یہاں جو چھوٹی عمر میں شادی ہو جائے، چھوٹی عمر میں شادی ہو جائے تو خیال ہوتا ہے کہ چلو آئندہ دوسری شادی میں اولاد ہو سکے گی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قانون مقرر کر دیا کہ پیغمبر کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، آگے نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جس بچی کا آگے نکاح بھی نہ ہو سکے اور اس عمر میں جس میں اس کا نکاح ہوا چھوٹی عمر میں اس کے یہاں کوئی اولاد بھی نہ ہو، تو اس کے لیے اسلام کے حدود میں آنا دنیائی اسباب میں اور دنیوی حالات میں روشنی کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ لیکن یہ قربانی کون اب باپ اپنی بیٹی کو اس طرح دے کہ اس کا آگے فیوچر بھی نہ ہو، اس کی اولاد بھی نہ ہو اور اتنی عمر میں ایک خامند ہو اس کو دے دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قربانی بھی اس شخص پر ڈالی جو مردوں میں سب سے زیادہ قربانی کرنے والا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، دین اسلام پر سب سے زیادہ قربانی کرنے والے ابو بکر تھے، تو ابو بکر نے یہ قربانی بھی اپنے ذمہ لی کہ اپنی بیٹی حضور کے نکاح پہ تھی۔ تو لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہمارے ساتھی دوست نوجوان اس کو سوچنے کی بجائے، حالات کا تجزیہ کرنے کی بجائے سوال کرتے ہیں، ہاں جی یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نصیحت کی بات یاد رکھو، پیغمبروں کے بارے میں جو واقعات ہوں کسی سے بھی سنو، جلدی سے اپنی رائے قائم نہ کرنا، اس رائے قائم کرنے میں بسا اوقات ایمان کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ Message TV. This is your channel. This is your channel.